بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جسے پیدا ہوتے ہی اس کے باپ نے کپڑے میں لپیٹ کر ایک درخت کے نیچے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں وہی خاتون ہندوستان کی سب سے طاقتور خاتون بنی۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کی پسند کے مطابق بنائی جا سکے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مرزا غیاث بیگ سے۔ مرزا غیاث بیگ ایران کے شہر تہران کے معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب غربت نے مرزا غیاث بیگ کو گھیرا تو 2 بیٹوں، 1 بیٹی اور حاملہ بیوی کے ساتھ ہندوستان کی طرف چل نکلا۔ سفر کے دوران ان کی بیوی نے قندھار کے مقام پر ایک خوبصورت لڑکی کو جنم دیا اور اس کا نام مہر النساء رکھا۔ حالات کی تنگی، مجبوری اور بھوک و افلاس سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کو کپڑے سے لپیٹ کر ایک درخت کے نیچے لٹکا دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، لوگوں نے بچی کے رونے کی آواز سن کر اسے اٹھا کر سالار قافلہ ملک مسعود کے حوالے کر دیا۔ جب یہی قافلہ آگے بڑھا تو ان کی ملاقات مرزا غیاث بیگ سے ہوئی۔ ملک مسعود نے ان کی کچھ مالی مدد کی اور اس کے عوض بچی کی حقیقی ماں ہی منتخب ہوئی۔ ملک مسعود کی دربار اکبری تک رسائی تھی اور ان کے توسط سے ہی مرزا غیاث بیگ کو دربار میں نوکری بھی مل گئی۔ درباری اصولوں کے مطابق مرزا غیاث بیگ کی بیوی کبھی کبھار بیگموں کو سلام کرنے آتی تھی اور یوں مہر النساء کا بچپن درباری اصولوں کو سیکھنے میں گزرا۔ جب مہر النساء کی عمر کچھ 13 سے 14 برس کی تھی تو شہنشاہ اکبر کی لاہور آمد ہوئی۔ ان کے ایک درباری نے مینا بازار لگوایا جہاں پر مہر النساء اور شہزادہ سلیم کی پہلی ملاقات ہوئی۔ شہزادہ سلیم جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا اور شہنشاہ اکبر کا وارث بنا۔ شہزادہ سلیم نے مہر النساء کو 2 کبوتر دیے اور تیسرے کبوتر کے پیچھے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو مہر النساء کے ہاتھ سے ایک کبوتر اڑ چکا تھا۔ شہزادے نے جب غصے سے کبوتر کے اڑ جانے کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کس طرح اڑ گیا تو مہر النساء نے دوسرا کبوتر بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کہا کہ اس طرح۔ دل پھینک شہزادہ سلیم مہر النساء کے اس دل فریب انداز کو مرتے دم تک نہیں بھولا۔ سامعین کرام، جب شہزادہ سلیم کی دلچسپی مہر النساء میں بڑھی تو اس کی شادی شہنشاہ اکبر کے حکم سے علی قلی خان کے ساتھ کر دی گئی۔ بعد ازاں علی قلی خان کو شراف گند کا خطاب عطا کیا گیا اور بنگال کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہیں پر مہر النساء نے اپنی اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کو جنم دیا اور اس کے بعد وہ تا حیات ماں نہ بن سکی۔ سامعین، کہانی میں دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر نے منصب صدارت سنبھالا تو اس نے علی قلی خان کو قتل کر کے مہر النساء کو گرفتار کر کے آگرہ بھجوا دیا اور مہر النساء کو شادی کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا، جس میں اسے 4 سال کا عرصہ لگ گیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد مہر النساء نور محل بنی اور کچھ عرصہ بعد نور محل سے مہر النساء ہندوستان کی سب سے طاقتور ملکہ نور جہاں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نور جہاں جس کے نام کا سکہ بھی جاری کیا گیا جہانگیر کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیگم تھی اور اس کا سکہ جہانگیر کے سکے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ یوں پیدا ہوتے ہی ایک درخت کے نیچے لیٹنے والی ایک چھوٹی سی بچی ہندوستان کی عظیم اور طاقتور ملکہ بنی اور ساری سلطنت ملکہ نور جہاں کو سونپ دی گئی۔ جہانگیر نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیر میں خود کچھ یوں تحریر کیا:
मैंने सल्तनत नूर जहां को सौंप दी। मुझे एक सेर शराब और आध सेर गोश्त के सिवा कोई चीज दरकार नहीं। सामीन कराम, नूर जहां को इत्रे गुलाब का मुअज्जद होने का एजाज भी हासिल है। मलका बादशाह के साथ अक्सर हौज में अर्के गुलाब डलवाकर गुस्ल करती थी। एक दिन दोनों हौज के किनारे खड़े थे कि धूप की शिद्दत से अर्के गुलाब से बुलबुले उठने लगे। मलका ने जब अर्के गुलाब को सूंघा तो वो इत्र की शक्ल अख्तियार कर चुका था। इस इत्तफाकिया तजुर्बे से उसने इत्र बनाने का एजाज भी हासिल किया। बरे सगीर में नित नए डिजाइनों की मुअज्जद मलका नूर जहां को समझा जाता है। जहांगीर 1627 में इस दुनिया फानी से कूच कर गया और उसके बाद उसका बेटा शाहजहां मनसब इक्तदार पर फाइज हुआ। जहांगीर की वफात के बाद नूर जहां 18 बरस तक जिंदा रही और 1645 ईस्वी में इस दुनिया फानी से कूच कर गई। उन्हें लाहौर में उन्हीं के बनाए गए मकबरे में दफन किया गया। उनकी अपनी बेटी लाडली बेगम से मोहब्बत भी अनमिट थी। दोनों माँ बेटी एक ही जगह एक ही मकबरे में मदफून हुई। सामीन, किसी वक़्त में जहांगीर और मलका नूर जहां का मकबरा इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज दौरे हुकूमत में दोनों की लाजवाल मोहब्बत के दरमियान से ट्रेन गुजार दी गई। 1971 के फ्लड में मकबरे की बैरूनी दीवारें बिल्कुल गिर चुकी थी और मकबरे को भी काफी नुकसान पहुंचा, जबकि आजकल इसकी तामीर जारी है और जिसमें संगे सुर्ख और संगे मरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। संगे सुर्ख के दिल में संगे मरमर को इस्तेमाल किया जा रहा है और यूं अपने आबा व अजदाद के विरसे को महफूज करने की एक अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। मैं अपने एक शेर के साथ अपनी डॉक्यूमेंट्री का इख्तिताम करूंगा। न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे ना मियों के निशान कैसे कैसे। थैंक यू।